السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کرشن چند کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے افسانے مجموعے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ 9 نومبر 1914 کو ہوئی ہے اور جو وفات ہے وہ 1977 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ممبئی میں ان کا انتقال ہوا تھا اور پنجاب میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور 1914 میں خواجہ احمد عباس، ٹھیک ہے، ان کی بھی پیدائش جو ہے وہ 1914 میں ہوئی ہے اور ان کی جو وفات ہے وہ 1987 میں 1987 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ منٹو، تو منٹو کی 1912 میں ہوئی تھی، 1912 میں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ 1912 میں اور بھی لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے، وہ میں پڑھا چکی ہوں، تو آپ لوگوں نے کامنٹ کر کے تو بتایا نہیں ہے، میں بتا دیتی ہوں۔ 1912 میں جو ہے وہ میرا جی کی بھی پیدائش ہوئی ہے 1912 میں، اور 1912 میں میرا جی ہیں، ٹھیک ہے، میرا جی ہیں اور ہیں احتسام حسین، احتسام حسین، ٹھیک ہے، احتسام حسین، ان دونوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور 1911 میں جو ہے آل احمد سرور، 1911 یا پھر 12 آتا ہے، تو اس میں آل احمد سرور کی بھی پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ تو ان کا نام جو تھا وہ کرشن چندر ہی تھا، کرشن چندر جو ہے وہ کرشن چندر وزیر آباد ضلع گجرانوالہ پنجاب میں نومبر 1914 میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، 1914 میں۔ اور کرشن چندر کا انتقال بمبئی میں 1977 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ کرشن چندر کے والد کا نام گوری شنکر تھا جو ڈاکٹر تھے، اور والدہ کا امر دیوی، ٹھیک ہے، امر دیوی تھا، اور ان کے والد کیا تھے؟ گوری شنکر، جو ایک ڈاکٹر تھے۔ کرشن چندر کا بچپن جو ہے وہ کشمیر میں گزرا تھا اور تعلیم لاہور میں پائی تھی انہوں نے۔ ہائی اسکول میں کرشن چندر کو شاعری کا شوق ہوا تو اپنے استاد دیاناتھ شوق کو اپنی شاعری دکھائی، اور اس پر استاد نے نہ صرف بری طرح مذاق اڑایا بلکہ سخت بھی کہا۔ جب یہ اپنے استاد کے پاس گئے، انہوں نے شاعری کا ان کو شوق تھا اور اپنی شاعری انہوں نے اپنے استاد کو دکھائی، استاد دیناناتھ شوق کو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ مذاق بنایا۔ کرشن چندر نے BA 1932 میں، MA انگریزی ادب میں 1934 میں سیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا تھا، ٹھیک ہے، انگریزی میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ MA کیا تھا۔ کرشن چندر نے گورنمنٹ کالج لاہور سے LLB 1937 میں پاس کیا تھا۔ کرشن چندر نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز طنزیہ و مزاحیہ مضامین پروفیسر ماسٹر بلیکی سے کیا تھا، جو انہوں نے گلزاری لال نند کے والد بلاکی رام نند کے بارے میں لکھا تھا جو فارسی پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا۔ کرشن چندر کے والد کرشن چندر کا کالج کے زمانے میں یرکان کے شکار ہوئے تھے اور صحت مند ہونے کے بعد اپنا پہلا افسانہ یرکان لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ کرشن چندر نے پروفیسر سنگ سبکو کے ساتھ مل کر انگریزی کا ایک پرچہ دی ناردرن ریویو جاری کیا تھا۔ کرشن چندر نے فریدہ نامی ایک انگریزی خاتون کے اشتراک سے انگریزی ماہنامہ دی ماڈرن گرل شائع کیا تھا۔ کرشن چندر کی ملاقات مولانا صلاح الدین احمد مرزا ادیب، میرا جی، احمد ندیم قاسمی، عاشق حسین بٹالوی، دیویندر ستیارتھی، ممتاز مفتی، فیاض محمود اور چودھری نذیر احمد سے لاہور میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اتنے لوگوں سے ان کی کیا ہوئی تھی؟ ملاقات ہوئی تھی۔ کرشن چندر آل انڈیا ریڈیو لاہور میں پروگرام اسسٹنٹ 1937 میں مقرر ہوئے تھے۔ کرشن چندر کی ملاقات سعادت حسن منٹو، نور نعیم راشد،
ڈاکٹر محمد دین تاثیر، فیض احمد فیض اور ریوتی سرن شرما، جگن ناتھ آزاد، چراغ حسین حسرت اور ہنس راج سے دہلی میں تھے۔ اور اتنے لوگوں کی ملاقات کہاں؟ ان کو دہلی میں ہوئی تھی۔ دہلی میں ہی کرشن چندر کے مراسم شاہد احمد دہلوی مدیر ساکی سے ہوئے اور کرشن چندر کا پہلا ناول شاکی وہاں سے 1944 میں شائع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ کرشن چندر کی ملاقات فراق گورکھپوری، احتسام حسین، مزاج ثابت حسن اور حیات اللہ انصاری سے لکھنؤ میں ہوتی، اور ان کی ملاقات کہاں؟ ان سے لکھنؤ میں ہوئی۔ کرشن چندر کو ڈبلیو زید احمد نے پونا 1942 میں بلایا تھا۔ کرشن چندر بمبئی 1944 میں دیوکارنی کے بلاوے پر گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ کرشن چندر نے حیدرآباد میں منعقد شدہ کل ہند ترقی پسند مصنفین کانفرنس کی روایت کے طور پر ایک یادگار رپورتاژ پودے 1945 میں لکھا تھا، اور میں نے اس کی ایک ٹرک بھی شارٹس میں جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے، ترقی پسند مصنفین کو کیسے یاد رکھنا ہے، جو اس سے وابستہ تھے، اور اس کی ڈیٹ آف برتھ کے نام آیا ہے کہ مطلب پہلی کانفرنس کب ہوئی، دوسری کانفرنس کب ہوئی، یہ سارا، اور کس کس نے اس کی صدارت کی تھی، اور ان سب کے اوپر میں نے ایک ٹرک بنائی ہے، شارٹ میں آپ لوگ چیک کر لینا۔ کرشن چندر نے تقسیم ہند کے موضوع پر افسانہ ہم بیشی ہیں 1947 میں لکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم بیشی ہیں، یہ UGC نیٹ میں شامل ہے۔ ہم بیشی ہیں، یہی جو ہے وہ افسانوی مجموعہ بھی ہے، اور اس میں یہ شامل ہے۔ کرشن چندر نے اپنی ماں کی پسند سے شریمتی بدیاوتی سے شادی 1939 میں کی تھی، جن سے 3 بچے تھے، ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں۔ کرشن چندر کی ملاقات سلما صدیقی سے 1953 میں ہوئی تھی، اور وہ سلما صدیقی کے ساتھ 1967-68 سے رہنے لگے تھے۔ کرشن چندر اشتراکی نظریات کے حامی اور ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن تھے، تو یہ والی بات جو ہے وہ یاد رکھنا۔ کرشن چندر ترقی پسند مصنفین پنجاب کے سیکریٹری 1938 میں چنے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا۔ کرشن چندر کو ترقی پسند مصنفین کی دہلی کانفرنس میں جنرل سیکریٹری 1953 میں منتخب کیا گیا تھا، یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ کرشن چندر کی 55ویں سالگرہ کے موقع پر جشن کرشن چندر منایا گیا تھا، جس کا افتتاح اندرا گاندھی نے کیا تھا۔ فلم ڈویژن نے مہندر ناتھ کو کرشن چندر کی زندگی پر ڈاکومنٹری بنانے کی ذمہ داری 1974 میں سونپی تھی۔ ٹھیک ہے، فلم ڈویژن نے، ٹھیک ہے، مہندر ناتھ کو۔ کرشن چندر اچھی غذا کے شوقین تھے، انہیں غالب کی طرح آم بہت پسند تھے، تو یہ والی بات جو ہے وہ یاد رکھنا کہ غالب کی طرح کسے آم بہت پسند تھے، یہ سوال بن سکتا ہے، تو کس کو؟ کرشن چندر کو۔ کرشن چندر کے پاس موضوعات کا تنوع تھا، انہیں ایشیا کا عظیم افسانہ نگار کہا جاتا ہے، یہ والی بات بھی یاد رکھنا کہ ایشیا کا عظیم افسانہ نگار کسے کہا جاتا ہے، تو کرشن چندر کو۔ کرشن چندر کو نے کشمیر کے رومان پرور فضا کے پس منظر میں افسانہ لکھنا جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ کرشن چندر لکھتے ہیں کہ پہلی 4 کہانیاں منڈیر میں لکھیں، جھیلم میں ناؤ پر آنگی، مصور کی موت، یرقان، میرے ایک ناول کا پس منظر بھی منڈیر ہے۔ کرشن چندر کی تخلیقات میں حقیقت اور رومانیت کا امتزاج پایا جاتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کس کے تخلیقات میں حقیقت اور رومانیت کا امتزاج پایا جاتا ہے، سوال بن سکتا ہے، تو کرشن کی۔ اب ہیں ان کے اعزازات و انعامات۔ کرشن چندر کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ 1966 میں ملا تھا۔ کرشن چندر کو پدم بھوشن سے 26 جنوری 1969 میں نوازا گیا تھا، اور 1969 میں ہی فراق گورکھپوری کو گلِ نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ۔ کرشن چندر کے کارنامے ان کے ناول ہیں۔ کرشن چندر کے 47 ناول ہیں۔ شکست،
1943 میں یہ کرشن چندر نے رسالہ ساکی کے مدیر شاہد احمد دہلوی کے لیے گلمرگ کشمیر کے ہوٹل میں شکست کو صرف 21 دن میں مکمل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ شکست کب لکھا؟ 1943 میں، یاد رکھنا۔ ان کے کتنے ناول ہیں؟ تو 47۔ شکست کرشن چندر کا پہلا ناول ہے جسے انہوں نے 1942 میں لکھا تھا اور 1943 میں شاکی بک ڈپو دہلی سے شائع کروایا تھا۔ شکست ٹامس ہارڈی کے طرز پر لکھا ہوا علاقائی ناول ہے۔ اس کے کردار ہیں شام، ونتی، درگا داس، چندرا، موہن سنگھ، چھایا، سوروپ کشن، بشن سنگھ، ملازم حسین، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں کرشن چندر کا یہ پہلا ناول ہے شکست، اور جو 1942 میں لکھا تھا 1943 میں شائع ہوا، اور اس کے جو کردار ہیں وہ یہ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا ہے ان کا جب کھیت جاگے، یہ 1952 میں۔ پہلا کب لکھا ہے انہوں نے؟ 1942 میں، اور 43 میں شائع ہوا۔ پھر ہے جب کھیت جاگے، طوفان کی کلیاں، دل کی وادیاں سو گئیں، یہ ناول ہیں، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ آسمان روشن ہے، 52 پتے، ایک گدھے کی سرگزشت، یہ امپورٹنٹ ہے، ایک گدھے کی سرگزشت، جب کھیت جاگے، ان سے سوال بنتے ہیں یہ کیا ہے، 52 پتے، ایک عورت، ہزار دیوانے، کس کے پوچھا جا سکتا ہے، تو کرشن چندر کے ناول ہیں، کیا ہے، ناول ہیں، ٹھیک ہے۔ غدار، سڑک واپس جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دابر پل کے بچے، یہ ناول ہے۔ برف کے پھول، یہ بھی ناول ہے۔ میری یادوں کے چنار، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ گدھے کی واپسی 1962 میں، امپورٹنٹ ہے۔ پورن کل 1962 میں۔ ایک بلین سمندر کے کنارے 1963 میں۔ درد کی نہر 1963۔ لندن کے 7 رنگ 1964 میں۔ ایک گدھا نیفا میں 1964 میں، ٹھیک ہے۔ پھر چاندی کا گھاؤ، مٹی کے صنم، یاد رکھنا، ٹھیک ہے، مٹی کے صنم کس کا ہے۔ پھر جرگاؤں کی رانی، کاغذ کی ناؤ، گنگا بہے نہ رات، ٹھیک ہے۔ فلمی قاعدہ، 5 لوفر ایک ہیروئن، بانگ کا ناک کی حسینہ، دوسری برف باری سے پہلے، گوالیر کا حجام، بمبئی کی شام، چندا کی رانی، چندا کی چاندنی، 1 کروڑ کی بوتل، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ مہارانی 1971 میں۔ پیار ایک خوشبو، یہ ماخوذ ہے۔ مسینوں کا شہر، یہ بھی ماخوذ ہے، یہ لیا گیا ہے۔ کرینوال، یہ بھی ماخوذ ہے 1972 میں۔ پھر آئینہ اکیلے ہیں، چنبل کی چنبیلی، اس بدن کا میرا چمن، سونے کا سنسار، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ محبت دی قیامت دی، سپنوں کی وادی، پھر ہے آدھا راستہ، ہونو لوج کا راجکمار، سپنوں کی رہگزر، فٹ پاتھ کے فرشتے، یہ بھی یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنے ناول ہیں؟ یہ آخری ناول ہے، فٹ پاتھ کے فرشتے آخری ناول ہے۔ پہلا ناول ہے شکست، جو 1942 میں لکھا گیا اور 1943 میں شائع ہوا، اور یہ فٹ پاتھ کے فرشتے یہ آخری ناول ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے افسانوی مجموعہ، تو کتنے ناول ہیں ان کے؟ 47 ناول ہیں۔ پہلا ناول ہے شکست، اور سب سے لاسٹ ناول کون سا ہے؟ فٹ پاتھ کے فرشتے، 1977 میں، ٹھیک ہے، اور 1977 میں ان کی وفات ہے۔ افسانوی مجموعے ہیں ان کے۔ کرشن چندر کے 33 افسانوی مجموعے ہیں، ٹھیک ہے، 43 ناول ہیں، اور 33 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ افسانوی مجموعے۔ 43 خیال 1939 میں یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ پھر ہے نظارے، پھر ہے ہوائی قلعے، گھونگھٹ میں گوری چلے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ زندگی کے موڑ پر، یہ امپورٹنٹ ہے۔ نئے افسانے 1943۔ نغمے کی موت، پرانے خدا، انداتا، ہم بیشی ہیں، ٹوٹے ہوئے تارے، یہ سارے امپورٹنٹ ہیں۔ 3 گنڈے، اجنتا سے آگے، ایک گرجا ایک کھندک، سمندر دور ہے، شکست کے بعد، نئے غلام،
میں انتظار کروں گا، ٹھیک ہے، 1 روپیہ 1 پھول، یوکلپٹس کی ڈالی، ہائیڈروجن بم کے بعد، کتاب کا فن، دل کسی کا دوست نہیں، کرشن چندر کے افسانے، مسکرانے والیاں، سپنوں کا قیدی، مس نینی تال، 10واں پل، گلشن گلشن ڈھونڈا تجھ کو، یہ 1967 میں، آدھے گھنٹے کا خدا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، الجھی لڑکی کالے بال، 1970 میں، دیوتا اور کسان، 1970 میں، ٹھیک ہے۔ پہلا افسانوی مجموعہ ان کا کون سا تھا؟ تو طلسم خیال، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا۔ اب ہم پڑھیں گے ڈرامے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو ڈرامے ہیں وہ ہیں دروازہ، حزامت، نیل کنٹھ، قاہرہ کی ایک شام، بیکاری، سرائے کے باہر، دروازہ کھول دو، اس کی بھی شاید میں نے ایک ٹرک بنائی تھی اور امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ ڈرامے زیادہ نہیں ساتھ میں۔ پھر ہے متفرق ڈرامے، پھر ہے منگلی، یہ مجموعہ نظارے، پھر ہے بدصورت راجکمار، یہ مجموعہ گھونگھٹ میں گولی چلے، یہ اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ جھاڑو، یہ ماخوذ ہے، گلی ڈکلنگ، یہ مجموعہ مزاحیہ افسانے میں شامل ہے۔ ہم سب غلیظ ہیں، یہ نغمے کی موت میں، شکست کے بعد، یہ شکست کے بعد، ٹھیک ہے۔ ایک فسطائی کی ڈائری، یہ مجموعہ شکست کے بعد اسی میں ہے۔ 1 روپیہ 1 پھول، یہ بھی 1 روپیہ 1 پھول میں ہی شامل ہے۔ پھر ہے ہائیڈروجن بم کے بعد، یہ ہائیڈروجن بم کے بعد میں ہی شامل ہے۔ پھر ہے عشق کے بعد، یہ کتاب کے فن میں شامل ہے۔ پھر ہے نقش فریادی، مسکرانے والی، یاد رکھنا، ٹھیک ہے، اور نقش فریادی کو بھی یاد رکھنا۔ پھر ہے رپورتاج، پودے، 1947 میں، شروع ہوتی ہے 1950 میں، لاہور سے بہرام میں گل تک، تقسیم ہند کے واقعات فسادات کے موضوع پر تحریر کیا گیا ہے، کون؟ لاہور سے بہرام گل تک، یہ رپورتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پودے، صبح ہوتی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے دونوں۔ نئے زاویے، یہ حصہ اول، 1940 میں، پھر ہے نئے زاویے صدوم، 1944 میں، پھر ہے ہلکے سائے میں، یہ 1949 میں۔ پھر بچوں کا ادب، 11 کتابیں بچوں کے لیے ہیں۔ بے وقوفوں کی کہانیاں، سونے کی صندوقچی، چڑیوں کی الف لیلا، شیطان کا تحفہ، الٹا درخت، لالا تار، ستاروں کی شہر، خرگوش کا سپنا، ہمارا گھر، بہادر کا جنگ، پھر ہے ہوائی قلعے، یہ طنزیہ مضامین کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، ہوائی قلعے۔ پھر ہے کرشن چندر کے اہم جو افسانے ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ جہلم میں ناؤ پر، آنسوؤں والی، بند باری، بچپن، ٹوٹے ہوئے تارے، ٹھیک ہے، یہ ٹوٹے ہوئے تارے، اس کو یاد رکھنا۔ 2 فرلنگ لمبی سڑک، اس کو بھی یاد رکھنا۔ جنت اور جہنم، بالکنی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ چڑیا کا غلام، مثبت منفی، ایک سرتلی ڈائری، انداتا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ موضوع کہتے بنگال پر، اس سے سوال بنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 گنڈے، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ دوسری موت کو بھی یاد رکھنا۔ جانور، لالا باغ، جے کشن، پیشاور ایکسپریس، برہمن، طوائف کا خط، ہم بیشی ہیں، یہ دوسری موت، لالا باغ، جیا کشن، پیشاور ایکسپریس، طوائف کا ایک خط، بیشی ہیں، تو یہ جو ہے وہ شامل ہیں ہم بیشی افسانوی مجموعے میں، ٹھیک ہے، اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ پھر ہے ان کا لالا باغ، جے کشن، پیشاور، یہ ہو گیا، پیشاور ایکسپریس، برہمن، طوائف کا خط، ہم بیشی ہیں، ٹھیک ہے، یہ موضوع فسادات پر ہے۔ پھر ہے برہم پترا، اور یہ اتنے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سرخ پھول، ہیں مرنے والے ساتھی کی مسکراہٹ، بت جاگتے ہیں، لالا گھسیٹا رام، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ مہالکشمی کا پل، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک گرجا ایک خندق، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ پھر انجینئر، نئے غلام، سب سے بڑا گناہ، یہ بھی یاد رکھنا۔ امریکہ سے آنے والے ہندوستانی، ہوا کے بیٹے، چاول چور، میں انتظار کروں گا، پہلا اور تیسرا صاحب، مورتیاں، ایک سیتا اور ایک مگرمچھ ہے گا، ٹھیک ہے۔ آخری بس، بہی جگہ، خلل ہے دماغ کا، قیدی،
مکتی کے دانے اور کالے پل کے باسی ایسے ہی افسانے ہیں۔ بھروں کا مندر، لمیٹڈ، بھگوان کی آمد، گونگے، دیوتا، بکلا، شیطان کا استعفا، اندر دیوتا کا الائچی، جامن کا پیڑ، گڈھا، عورتوں کا گیت اور پتھر، بڑا آدمی، ایک ایکسٹرا لڑکی، پہلا دن، ہولی کی شادی، کیا کروں، نائی ایسی، کالو بھنگی، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، مولی، بابا کمٹے، دانی، پانی کا درخت، گلیچہ، مردہ سمندر، موہن جوڑاڑو کا خزانہ، پڑھی بیل، پالنا، میں اور روبوٹ، ربڑ کی عورت، ہائیڈروجن بم کے بعد، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ہوا کے بیٹے، کالا سورج، آسمان بنانے والا، 9 اور آدھے گھنٹے کا خدا کو بھی یاد رکھنا، ٹھیک ہے، شوق کی موت، پھول سرخ ہے، 1 روپیہ اور 1 پھول، ان دونوں کو بھی یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب جو افسانوی مجموعہ شامل ہے، یہ وہ میں نے جو پڑھایا اوپر، یہ جو ہے مینار اردو کا ہے اور یہ عطائے اردو کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہے اندھے، لالہ باغ، ایک طوائف کا خط، جے کرشن، امرتسر آزادی سے پہلے، امرتسر آزادی کے بعد، پشاور ایکسپریس، دوسری موت، دل کا چراغ، لالا کی سیتارام، ٹھیک ہے، اس کی ٹرک بنا کر آپ یاد کر سکتے ہیں، میں نے بھی ٹرک بنا کر یاد کیا ہے، کہیں گے تو آپ لوگ میں ان کو شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اندھے کے کردار ہیں فتح محمد، ملکھن رائے، لالا بنشی رام، عیشا، رام نارائن، پیر بخش، رشید بھائی، یعقوب، نورا اور عائشہ، ٹھیک ہے، یہ اندھے کے کردار ہیں۔ پھر ہے لالہ باغ کے کردار، اس میں کملاکر، راؤ، شنکر، سیدو، بورکر، دھورت سنگھ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے امرتسر آزادی سے پہلے، اس میں صدیقی، اوم پرکاش، بیگم، پارو، شام کور، زینب، ٹھیک ہے، یہ امرتسر آزادی سے پہلے میں کردار ہے۔ پھر ہے امرتسر آزادی کے بعد میں، اس میں سردار سنگھ، سندر سنگھ۔ پھر ہے ایک طوائف کا خط، اس میں ہے بیلا، بطول، جنا نہرو، ریحانہ، مرجانہ، گل درخشاں، سوسن ہے اور پھر بیگم۔ اس مجموعے میں فسادات کے متعلق افسانے ہیں، اس کا دیباچہ علی سردار جعفری نے لکھا ہے، اپنی بات کے نام سے اپندر اشک نے ایک مضمون لکھا ہے، تو یہ والی لائن جو ہے ویری امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں گے۔ اب کرشن چندر کے متعلق مختلف آراء و خیالات ہیں، وہ یہ ہیں، علی عباس حسینی نے کرشن چندر کے ناول شکست کو ڈی ایچ لارنس کا تتوا کہا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ کرشن چندر کا شکست ہے، یہ عزیز احمد کا قول ہے، امپورٹنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا۔ کرشن چندر کے افسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیت جذبات نگاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور علی عباس حسینی، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے، اور بیدی اور عصمت کے بارے میں جو ہے ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم نہیں پڑھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہم نیکسٹ کلاس میں خواجہ احمد عباس کے بارے میں پڑھیں گے، جن کی پیدائش 1914 میں اور جن کی وفات 1987 میں ہوئی۔ ایسے کرشن چندر کی جو پیدائش ہے وہ 1914 میں ہوئی ہے، اور ان کی جو وفات 1977 کو ہوئی ہے، بمبئی میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور پنجاب میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کلاس آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اپنا فیڈ بیک ہر ویڈیو میں ضرور دیجیے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے ویڈیو، ٹھیک ہے، اور اچھی لگے ویڈیو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کر لیجیے گا چینل کو، ٹھیک ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔